جی دوستو، 10 ستمبر کو کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوا، اور اگر آپ امریکی میڈیا دیکھیں تو اب اس کے علاوہ تو اور کوئی بات ان کو مل نہیں رہی، کیونکہ الیکشنز کی وہاں پہ آمد ہے 5 نومبر کو، اور اس وقت ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز آبویسلی اپنی اپنی ہی باتیں کر رہی ہیں، کون جیتا کون ہارا۔ اور کیونکہ بہت عرصے سے کیملا ہیرس جو ہیں وائس پریزیڈنٹ، اس وقت وہ اوائڈ ہی کر رہی تھیں، کوئی انٹرویو بھی نہیں دیا انہوں نے، ایک دیا بٹ وہ بھی اپنے جو وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں والز ان کے ساتھ ہی دیا۔ تو کوئی پالیسی میٹرز میں چونکہ اتنا سبسٹینس نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ کچھ اوائڈ ہی کر رہی تھیں۔ لیکن یہ جو ڈیبیٹ ہوا اس پہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے میں ایک جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اور جو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں امریکی سسٹم کو، دیکھیے بڑے جہاں تک بائیڈن کا تعلق ہے، جنوری سے کچھ لوگوں کو اس چیز کا آپ کہہ لیجئے کہ فیلنگ تھی کہ بائیڈن وڈ ناٹ بی دا کینڈیڈیٹ، ڈیموکریٹس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے وہ، اور کیونکہ وہ مسلسل جو اوپینین پولز آ رہے تھے اس میں کوئی خاص بہتری نہیں آ رہی تھی، ٹرمپ ہیز بین لیڈنگ۔ اور اس کے بعد پھر اکانومی کے کانٹیکس میں جو ٹرمپ نے نیریٹو بلڈ کیا، انفلیشن، ان امپلائمنٹ اور امیگریشن خاص طور پر، تو یہی تھا کہ جی بائیڈن جیت نہیں سکتے۔ اب بائیڈن کو نکالا کیسے جائے اس ریس سے، کیونکہ بہرحال وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ تو ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ فرسٹ ٹائم ٹرم پریزیڈنٹ ہوتا ہے اسی کو ہی دوسری ٹرم میں بھی نامینیشن مل جاتی ہے، آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو لیکن ٹرمپ کو باہر بھی نکالنا تھا، اور پھر کس کو لانا ہے یہی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اب اگر ٹرمپ پرائمریز کے دوران ہی وڈرا کر جاتے تو ممکن تھا کہ کیملا ہیرس نامینیشن نہ جیت سکتی ڈیموکریٹک پارٹی کی۔ تو یہ ایک بڑا زبردست کیلکولیٹڈ پلانڈ طریقے سے بائیڈن کو نکالا گیا۔ بائیڈن کو خود بھی معلوم تھا کہ انہوں نے ایک وقت میں نکلنا ہے، یا انہوں نے پہلے سے انڈرسٹینڈنگ شاید دی بھی گئی ہو، لیکن ان کا خیال سب کا یہی ہوگا کہ جی پرائمریز جانے دیں، بائیڈن کو پہلا ڈیبیٹ بھی کرنے دیں، اور جب ڈیبیٹ چونکہ سی این این میں ہوا، اور سی این این کا ڈیبیٹ دیکھیے اور اے بی سی کا ڈیبیٹ دیکھیے تو آپ کو فرق صاف محسوس معلوم ہو جائے گا۔ حالانکہ سی این این بھی پرو ڈیموکریٹک پارٹی ہی ہے، اور پرو بائیڈن بھی رہا ہے، اور پرو کیملا ہیرس بھی ہے، لیکن وہاں جو ڈیبیٹ ہوا وہ قدرے نیوٹرل تھا۔ جو ماڈریٹرز تھے وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کینڈیڈیٹس کو برابر ٹائم دے رہے تھے، تو وہ ایک تھا کہ جی بائیڈن کو اس ڈیبیٹ میں ہرانا ہی ہے، اور تاکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک ایسی چیز ہو عوام کی جانب سے ہو کہ جی بائیڈن اب نہیں انتخابات لڑ سکتے، تو لہٰذا ان کو وڈرا کرنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ سارا معاملہ ڈیموکریٹک جو پارٹی کا کنونشن تھا اس سے پہلے تھوڑا بہت ہو رہا تھا، اور پرائمریز آلریڈی ختم ہو چکی تھیں، چونکہ وائس پریزیڈنٹ بھی جو کیملا ہیرس ہیں وہ اس ٹکٹ میں موجود تھیں، تو لہٰذا اس کو ری اوپن کرنا بڑا مشکل تھا کہ کون اب پریزیڈنٹ بائیڈن کی جگہ ہو۔ تو اٹ واز اے فور گون کنکلوژن کہ کیملا ہیرس ہی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہوگی۔ تو اس کو بڑے طریقے کے ساتھ کیا گیا۔ یہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ آیا بائیڈن کو بھی اس سارے پلان کا حصہ تھے نہیں تھے، ان کو پہلے سے معلوم تھا نہیں تھا، یا ان کو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ اپ اسٹیج کیا گیا۔ اب یہ کہانیاں تو خیر چل ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے جو کیپٹلسٹ ڈیموکریسیز ہیں یہ بڑی ظالم ہیں۔ اور اب دیکھیں نا، جو کیملا ہیرس بھی آئی ہیں تو کوئی پرائمریز کے تھرو ہو کے نہیں آئی، ٹھیک ہے وہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے ٹکٹ کا حصہ تو تھیں ایز وائس پریزیڈنٹ، لیکن اگر پرائمریز اوپن ہو جاتی تو اور بہت سے ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ہیں کینڈیڈیٹس اس میں حصہ لے سکتے، اور پھر ممکن ہے کہ کیملا ہیرس کینڈیڈیٹ ہی نہ ہوتی اس وقت، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی لیکن پرائمری کے بہت شروع ہی میں یہ وڈرا کر گئیں، سسٹین نہیں کر سکیں اپنی۔ اچھا، جہاں تک ڈیبیٹ کا تعلق ہے بائیڈن اور کیملا ہیرس کا، سوری ٹرمپ اور کیملا ہیرس کا، وہ میں تو جو دیکھا وہ مجھے تو عجیب سا لگا کہ امریکہ میں کس طرح حالات چل رہے ہیں، کوئی ڈیپتھ ہی نہیں ہے۔
کنورسیشن کی. کیملا ہیرس واز ویری پریٹینشیس. وہ لگ رہا تھا کہ اتنی زیادہ تیاری کر کے آئی ہوئی ہیں, رٹے مارے ہوئے تھے لٹرلی انہوں نے, اور ہر بات میں وہ جو ہے ایک مطلب مجھے امپریس نہیں کر سکیں. دوسری طرف ٹرمپ صاحب ہیں, ٹرمپ صاحب تو وہ بھی ہوا میں ہی باتیں کرتے ہیں, اور دونوں طرف سے جھوٹ چل رہا تھا. اور تو اتنا کوئی امپریسو ڈیبیٹ نہیں تھا, سچی بات یہی ہے, کوئی سبسٹینس نہیں تھا اس میں. کیملا ہیرس کا یہ تھا کہ انہوں نے دکھانا تھا کہ جی میں بھی بائیڈن کی طرح نہیں ہوں, میں ڈیبیٹ کر سکتی ہوں, اور آئی کین پٹ ٹرمپ آن دا ڈیفینسو. وہ شاید اس میں کامیاب رہیں, اور جو لوگوں کا ایک عام تاثر یہ ہے کہ جی کیملا ہیرس اس ڈیبیٹ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی اس ڈیبیٹ میں. لیکن اس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اصل جو معاملہ ہے وہ تو انڈیسائیڈڈ ووٹرز کا ہے, اور ان کی جو اس وقت پرسنٹیج نکل رہی ہے تقریباً 25 سے 28% لوگ ہیں جنہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. اور پھر اس کے علاوہ بھی جو 7 بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں, سارا معاملہ وہیں پہ آ کے رک جاتا ہے. ہمیں پہلے ابھی سے ہی معلوم ہے کہ نیو یارک میں جو کیملا ہیرس جیت جائیں گی ڈیموکریٹک پارٹی کا, اسی طرح جو ہے ٹیکسس میں اور فلوریڈا میں بھی ٹرمپ جیت جائیں گے. اصل معاملہ ان 7 بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کا ہے جہاں پہ بڑے کم مارجن سے پہلے بھی لوگ جیتے یا ہارتے رہے ہیں. پینسلوینیا خاص طور پہ جہاں پہ 19 ڈیلیگیٹس آئیں گے, 19 ووٹ آپ کہہ لیجیے وہاں پہ ہیں. تو اسی طرح وسکانسن ہے, منیسوٹا ہے. تو یہ وہ اسٹیٹس ہیں جہاں فیصلہ ہوگا, اور اسی لیے سارا فوکس اس وقت انہی اسٹیٹس پہ ہے. تو پالیسی تو کوئی ہے نہیں, کیونکہ جو ہیرس ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں. انہوں نے کوئی پالیسی اپرچونٹی اکانومی کی بات کی. اب اپرچونٹی اکانومی کس طرح ممکن ہے, کیا اس کے کمپوننٹس ہوں گے, اس کو ایکسپلین نہیں کیا. اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے, لیکن بہت انپریڈکٹیبل ہیں. اور یہی شاید وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں چاہتی. وہ یہی چاہتی ہے کہ کیملا ہیرس جو ہیں وہ اگلی صدر بنے. تو اب دیکھنا یہی ہے, اگلے 3-4 دنوں میں مزید معلوم ہو جائے گا. دوسرا ڈیبیٹ اب شاید نہ ہو. پریزیڈنٹ اگر ہو بھی تو شاید فارمیٹ اس کا تبدیل ٹاؤن ہال ٹائپ چیز کوئی ہو جائے, آئی ڈو ناٹ نو. لیکن پریزیڈنٹ جو فارمر پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ, وہ اب شاید زیادہ امینیبل نہ ہوں کہ دوسرا ڈیبیٹ کریں. ان کے خیال میں یہ سارا جو امریکی میڈیا ہے یہ بکا ہوا ہے, اور بہت کم ایسے آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ جینوئنلی نیوٹرل ہیں. تھینک یو ویری مچ.